السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ میں ایک انتہائی غیر معمولی سماعت ہوئی۔ آج سے پہلے صرف پچھلی سماعت میں جسٹس منیر اختر نے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کو بغیر نام لیے تو کیا تھا، ان کے بارے میں ریمارکس دیے تھے، لیکن آج ججز کھل کے یہ تقسیم سامنے آئی۔ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منیر اختر میں ہارش ایکسچینج ہوئے، بڑے ہی سخت ریمارکس کا سجاد علی شاہ میں اور جسٹس مقبول باقر میں بڑی سخت تلخی ہوئی۔ جسٹس جو اس بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، وہ آج تقریباً بے بس، ہم معذرت کے ساتھ کہنا چاہیں گے، بے بس نظر آئے اس سماعت کو ریگولیٹ کرنے میں، حالانکہ بینچ کے سربراہ ہیں اور انہوں نے سماعت کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، تو بڑا عجیب و غریب مناظر تھے۔ پھر بلاخر ان کو بریک لینی پڑی اور پھر 10 منٹ کی بریک کے بعد بینچ آیا۔ ہم یہ ساری سماعت کا آپ کو آج احوال بتاتے ہیں۔ یہ جسٹس دلچسپی کی بات ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اگلا چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے اور انہوں نے پھر اس وقت سپریم کورٹ پوری کو ریگولیٹ کرنا ہوگا، تمام بینچز کو، سماعتوں کو۔ تو آج وہ خیر ہم نے دیکھا ان کو یہ سماعت ریگولیٹ کرتے ہوئے، لیکن جو آپ اس کیس میں مجھے جو دلائل ہے اس سے بتانے سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ نقطہ بتا دیں کہ یہ ریویو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسز سرینا عیسیٰ اور پاکستان کی مختلف بارز نے داخل کر رکھا ہے، وہ دراصل صرف ایف بی آر بھیجنے والے پیراگرافز کے اگینسٹ ہے۔ باقی فیصلے کو نہیں، صرف اس حصے کو چیلنج کیا گیا، اور جو حکومت ہے اس نے اس فیصلے کے خلاف ریویو ہی چیلنج نہیں کیا۔ مطلب حکومت کے لیے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہی تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو ریویو داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو 7 ججز کا فیصلہ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھا، حکومت اس سے مطمئن ہے، انہوں نے نہیں ریویو فائل کیا، لیکن انہوں نے کم از کم ایف بی آر کے حصے کو چیلنج کر رکھا ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، مسز سرینا عیسیٰ ہیں اور پاکستان کی بار کونسلز۔ لیکن دلچسپی کی بات ہے کہ حکومت جو اس کیس میں جس نے اس کا دفاع، اس کو ریویو میں چیلنج نہیں کر سکا، وہ اس وقت جو ججز کا فیصلہ ہے اس کا دفاع کر رہی ہے، جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کا دفاع کر رہی ہے۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو معزز جج صاحبان ہیں وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے، اور اس کے خلاف وہ جنہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے ان کی آرگومنٹ سن چکے ہیں، تو وہ خود بھی ذہن بنا سکتے ہیں کہ ان آرگومنٹس میں کیا وہ کوئی ایرر ہماری ججمنٹ میں نکال پائے، ایرر آف لا یا نہیں، اور اگر نہیں تو ہاں وہ ڈسمس کر دیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے حکومت کو بھی، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان کو، جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل، ان کو وقت دیا ہے، جو کہ کورٹ کا لا آفیسر بھی کہلاتا ہے، کہ وہ اب دلائل دے، اور وہ کل سے دلائل دے رہے ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج صبح جب دلائل شروع، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہوا کیا۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے، وہ آج 11 بجے سماعت کا وقت مقرر تھا کل کی طرح، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 11:02 پر آئے، 11:10 پر جو معزز جج صاحبان تھے وہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عامر رحمان ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ان کو دلائل کا وقت دیا کہ آپ آئیں، آ کے دلائل شروع کریں۔ عامر رحمان جو ہے انہوں نے آ کے جو دلائل دینے شروع کیے، تو انہوں نے مختلف سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے پڑھنے شروع کر دیے، اور بڑے طویل ان فیصلوں کو پڑھی جا رہے تھے۔ ججز سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس منیر اختر، ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان فیصلوں کو نہیں پڑھ رہے، لیکن باقی جج صاحبان پڑھ رہے تھے۔ جسٹس جو قاضی امین احمد تھے وہ کبھی تھوڑی بہت فیصلے پر نظر مارتے تھے جو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹ کرتے تھے، کبھی وہ بینچ میں جو ہم صحافی تھے ہمیں نوٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جب ایک سماعت بڑی سلو چل رہی تھی، وہ فیصلہ پڑھی جا رہے تھے، ہمیں بھی کچھ خبر نہیں مل رہی تھی یار کیا کر رہے ہیں۔ وہ کبھی کسی انڈین اسکول ٹیچر کا فیصلہ پڑھنے لگ جاتے تھے، اس کی معطلی کا، کبھی کسی کا، بہرحال یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد جب یہ تقریباً آدھا گھنٹہ چل گیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بینچ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا، ایک اصطلاح یوز کی، انہوں نے کہا یہ فلی بسٹرڈ کا ایک عمدہ مثال ہے جو یہ کر رہے ہیں مسٹر عامر رحمان۔ اور پھر انہوں نے وضاحت کی کہ فلی بسٹرڈ کی اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وقت ضائع کریں، اور وقت کو کس طرح ضائع کریں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اس بینچ کے ایک معزز جج نے ریٹائر ہونا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں جلد سے جلد اس سماعت کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ انہوں نے فیصلے کا ریویو بھی نہیں داخل کر رکھا، تو پھر بھی یہ اس میں اس وقت دلائل دے رہے ہیں، جبکہ یہ ریویو ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ ریویو ہمارا ہے، ہم اپنے دلائل آپ کے آگے دے چکے ہیں، اور یہ اب کھڑے ہوئے آپ کے آگے فیصلے پڑے جا رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ کے جب بیٹھ گئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ
جو جسٹس عمرتا بندیال ہے جو اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فیصل کی بات کو نظر انداز کر دیں. انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ دوسری سائڈ نے تو جو اپنے قانونی نکات جیسے دینے تھے دے دیے, آپ بہت اہم قانونی نکات دے رہے ہیں اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کی معاونت چاہتے ہیں. تو آپ بس یہ کریں کہ جو پیراگراف آپ کو لگے کہ ریپیٹیشن ہے وہ مت پڑھیں اور باقی آپ بے شک جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس پر جو مسٹر عامر رحمان ہیں انہوں نے کہا, جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل, انہوں نے کہا کہ آج تک میرے عدالتی کنڈکٹ پہ میرے کنڈکٹ پہ عدالتی کنڈکٹ ہے, انہوں نے کہا آج تک میرے کنڈکٹ پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا لیکن جسٹس قاضی فیصل نے اٹھا دیا. تو جسٹس جو عمرتا بندیال نے کہا کہ یہ ایک انفیئر کمنٹ تھا, ذاتیات پر تو آپ چھوڑ دیں. اس پر جسٹس منظور ملک جو ان سے ہیں انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ مسٹر عامر رحمان آپ بہت اچھے انسان ہیں, برائے مہربانی صرف آپ اپنے دلائل پر فوکس کریں اور چھوڑ دیں, کسی اور کے بارے میں بات مت کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ اب جسٹس قاضی فیصل ایک اعتراض اٹھا چکے تھے اور بینچ میں بھی ایک اس کی فیل تھی, تو عامر رحمان نے کہا جو کہ آپ اگر کہتے ہیں تو میں یہ جو پیراگرافس ہیں میں دے دیتا ہوں آپ کو, آپ اس میں سے خود آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پیراگرافس ہیں جس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نہیں میں آپ کو سننا چاہتا ہوں, آپ پڑھیں پیراگرافس. حالانکہ بڑا ایک ہم دیکھتے ہیں عدالت میں کہ جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو عموماً جو وکلا ہوتے ہیں وہ جب کوئی بھی ڈاکومنٹس یا فیصلے سبمٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیراگراف فلاں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کیس سے ریلیونٹ ہیں, آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. اور پھر بعد میں عدالت فیصلے میں ریپروڈیوس کر دیتی ہے کہ وہ ان پیراگرافس کو اس سے ریلیونٹ سمجھتی تھی یا نہیں. تو لیکن یہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں, اور وہ پھر وقت لیے جا رہے تھے, وقت ضائع ہو رہا تھا عدالت کا. بہرحال اس کے بعد جب یہ سب کچھ چلتا رہا تو اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے ایف بی آر بھیجنے کا جو فیصلہ دیا اس سے کوئی جو پٹیشنر ہے, مطلب ان کا جسٹس قاضی فیصل اور مسز سرینا ایسے کی طرف شرط تھا, ان کا اس پہ کوئی ایڈورس امپیکٹ تو اس کا نہیں گیا, یعنی کہ ان کا کوئی ایسا اس پہ کوئی ان کے اثر انداز نہیں ہوا جس سے ان کے حقوق متاثر ہوئے ہوں. تو اس پر جو جسٹس منصور علی شاہ تھے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے جو کارروائی کی ہے جو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ نہ ہوتا تو کیا وہ کارروائی کرتے, وہ یقیناً کارروائی نہ کرتے, لیکن انہوں نے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ کارروائی کی تو اس کا مطلب ہے ایڈورس امپیکٹ تو ہوا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں. اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کہا کہ یہاں پر اس فیصلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جج کے خلاف انکوائری کا آرڈر ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل دے سکتی ہے, لیکن یہاں پر اس سپریم کورٹ نے, اس عدالت نے یہ اختیار ایکسرسائز کر کے انکوائری کا آرڈر حکم دے دیا. اس پر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے مزید کہا, انہوں نے کہا اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ انکوائری بھی جج کے خلاف نہیں, اس کی بیوی کے خلاف شروع کروا دی گئی جو کہ کیس میں فریق بھی نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عامر رحمان تو انہوں نے کہا لیکن عدالت نے ایف بی آر کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بغیر سنے کارروائی کر دیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو سن لیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں. اس پر جو جسٹس منصور علی شاہ تھے انہوں نے کہا کہ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عدالت کو اگر کوئی پٹیشنر ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ وہ اتفاق نہیں کرتا کہ اس کو ایف بی آر بھیجا جائے تو کیا عدالت بھیج سکتی ہے, اس پر بھی ذرا آپ ہمیں بتائیں. اس کے بعد جو جسٹس عمرتا بندیال تھے انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا مسز سرینا عیسیٰ کے بارے میں جو ذوالفقار احمد کا فیصلہ ہے وہ ذرا پڑھ لیں آپ کے پاس, اور مسز سرینا عیسیٰ کا بیان آپ کے پاس ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے, اس پر مسز سرینا عیسیٰ کھڑی, انہوں نے کہا کہ میرا ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو جسٹس عمرتا بندیال نے کہا نہیں وہ تو موجود نہیں ہے. تو مسز سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بیان موجود ہے, تو ٹرانسکرپٹ کہاں سے آیا. تو اس پر جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے اگر آپ کا ویڈیو بیان موجود ہوا. تو مسز سرینا عیسیٰ نے کہا کہ اگر موجود ہوا تو کائنڈلی اس کو کمرہ عدالت میں چلوائیے گا تاکہ سب سن سکیں. اس پر جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو ہم تب دیکھ لیں گے اس کو. اس کے بعد جسٹس مقبول باقر نے اس موقع پر مداخلت کی اور انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی دلائل مختصر دیں, آپ جو کر رہے ہیں اس سے عدالت کا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم نے جلد سے جلد فیصلہ دینا ہے, آپ کے جو دلائل ہیں آپ ریٹن ہمیں دے دیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے. اس پر جو جسٹس منیب اختر تھے جو کہ جونیئر بھی ہیں جسٹس مقبول باقر سے ویسے تو, اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی تیسرے نمبر کے جونیئر جج تھے جب ان کو جسٹس ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس تھے وہ ایلیویٹ کر کے یہاں پر لائے سپریم کورٹ میں. تو بھائی جسٹس منیب اختر نے اس موقع پر جسٹس مقبول باقر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹ کیا یا ٹوکا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی کہ ہم کہیں کہ جلدی سے آپ اپنے دلائل ختم کریں. تو اس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ
آپ یہ مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہے ہیں اور کس عدالت میں آپ اس طرح بات کریں گے مجھ سے, آپ اپنے سینئر سے یوں بات کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جسٹس منیر اختر کی طرف دیکھ کے کہا ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. تو اس پر جو جسٹس امرتا بندیال نے کہا تھا کہ نہیں چھوڑ دیں آپ ان کو بات کرنے, انہوں نے کہا نہیں میں بات نہیں کرنے دوں. پھر جسٹس مقبول باقر نے یاد دہانی کروائی, انہوں نے کہا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف انہوں نے اشارہ کر کہ جب دوسری سائڈ دلائل دے رہی تھی تو میں نے اس کمرہ عدالت میں سب گواہ ہیں 40 دفعہ سے زیادہ ان کو ٹوکا اور ان کو کہا اختصار سے دلائل دیں اور کور ایشوز کو فوکس کریں. میں نے یہی مسز سرینا عیسیٰ کو بھی بار بار کہا. تو اس وقت کسی نے نہیں کہا, لیکن اب اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اختصار سے دلائل دیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے. اور میں جسٹس مقبول باقر نے کہا میں انتہائی مؤدبانہ انداز میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی مختصر دلائل دیں. اس پر جب یہ ہوا تو انہوں نے دوبارہ سے جو جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ نہیں لیکن آپ مسٹر عامر رحمان آپ اپنے دلائل کا آغاز دیں, جو آپ باتیں کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیں. اس پر جو جسٹس قاضی امین احمد تھے انہوں نے بھی مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ مسٹر عامر رحمان ہم آپ کو سن رہے ہیں, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ برائے مہربانی ریلیکس ہو کے اپنے دلائل جاری رکھیں. اور اس کے بعد جو پھر انہوں نے پھر ایک وہ فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا, تھوڑا لمبا چلا. تو پھر جسٹس مظہر عالم میاں کھیل انہوں نے انٹروین کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی سائٹیشنز ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی کہ آپ کے جو دیے ہوئے دلائل ہیں وہ تحریری طور پہ فائل کی صورت میں ہمارے آگے موجود ہے. انہوں نے کہا تو اب آپ ان کو پڑھ کیوں رہے ہیں, آپ برائے مہربانی اختصار سے بتا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ان دلائل سے کیا نتیجہ اخذ کیا اور پھر ہم اس کے مطابق آگے پروسیڈ کر سکیں. اس پر جسٹس مقبول باقر نے دوبارہ کہا کہ ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں عدالت کا, اور ایسے لگ رہا ہے کہ آپ یہ جان بوجھ کر کنزیوم کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ ٹائم کنزیوم کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے اور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے تو پھر تو اور بات نہیں کہ انہوں نے یہ طریقے سے کہا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جسٹس منظور ملک ریٹائر ہو جائے اور کیس لٹکا رہے, تو پھر تو ایک اور بات ہے حکومت اگر یہ چاہ رہی ہے تو. لیکن ادروائز اپنے تو اس پر جو جسٹس سجاد علی شاہ تھے انہوں نے جسٹس مقبول باقر کو مخاطب کر کے کمرہ عدالت میں ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیا ہے آپ کیوں ان کو بار بار ٹوک رہے ہیں, ان کو دلائل دینے دیں, وہ آدھا گھنٹہ اور بھی اگر دینا چاہے تو دیں, 1 بجے آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس پر جسٹس مقبول باقر نے پھر کہا کہ یہ آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سماعت ہے یہ آپ لوگوں کے دھونس سے چلے گی, یہ کسی کے دھونس سے سماعت نہیں چلے گی. اس پر جو جسٹس امرتا بندیال تھے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایسا ہو گیا ہے کہ ابھی فی الحال ہم بات نہیں کر سکتے اور سماعت نہیں چل سکتی, تو ہم 10 منٹ کی بریک لے رہے ہیں. اور وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے اور سب سے پہلے جسٹس مقبول باقر ہی اٹھ کے غصے میں قلم پھینک کے اور باہر نکلے, اور اس کے بعد دوسرے ججز بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے. تو ایک بڑے غیر معمولی مناظر تھے. اس کے بعد پھر بینچ تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا اور اس نے جسٹس امرتا بندیال نے بیٹھتے سار کہا کہ ہم روزے کی حالت میں باہر جا کے پانی تو نہیں پی سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم تازہ ہوا ہم نے لی ہے تاکہ تھوڑا ہم بہتر فیل کریں, اور اب ہم آئے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں. تب تک 12:40 ہو چکے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ 1 بجے تک اپنے دلائل کنکلوڈ کریں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کے آگے کچھ سوالات رکھیں گے تو اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا. اس کے بعد پھر مسٹر عامر رحمان نے پھر ایک فیصلہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا, پڑھتے گئے اور وہی جسے کہتے ہیں معاملہ لٹکا رہا. اور پھر اینڈ میں انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ 1 بج گئے ہیں تو جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ برائے مہربانی اب یہ کب ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے, آپ کو ان سوالات کے جواب دینے ہوں گے کیونکہ جج صاحبان کا حق ہے وہ آپ سے سوال کریں, اور ہم جو آپ سے سوال کریں گے ہم وہ بھی آپ کے وقت میں ایڈ کر دیں گے کہ آپ ان پہ بھی مزید وقت لے سکیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ برائے مہربانی اپنے دلائل سکون سے دیجیے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ پیراگرافس کو ریپیٹ نہ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کو سمجھیں. ادروائز آپ کا حق ہے کہ آپ کو دوسری سائڈ کو پورا سنا جائے تو آپ پورا بیان کریں. ریویو بھی داخل نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے, لیکن جسٹس امرتا بندیال مانتے ہیں کہ ان کا حق ہے حکومت کی طرف سے ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا دلائل دینے کا. تو اس پر انہوں نے کہا جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہوں نے پھر ایک اور بھی بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو رپورٹ پڑی ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو, ادروائز وہ ایکیڈیمک ڈبیٹ بن کے رہ جائے گی. تو اس پر جو جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ کے پاس ذوالفقار احمد کا فیصلے کی کاپی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو صرف جو ایک مخصوص حصہ پٹیشنر کی طرف سے لگایا گیا ہے وہی ہے اس کے اندر. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ وہ رپورٹ کے اندر سے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی ہوئی ہے اس کے اندر سے
जुल्फकार अहमद के फैसले की कॉपी निकाल के ले आए ताकि हम देख सकें कि उन्होंने मिसेस सरीना ईसा पर किस बुनियाद पर लाइबिलिटी डाल रखी है। तो इस पर जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल ने भी एक बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने कहा आप वो फैसला हमारे आगे रखने से पहले हमें ये बताएंगे कि जब एक मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सब जुडिस है तो क्या उस FBI रिपोर्ट का एक मखसूस हिस्सा हम यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दिए कि मतलब जाहिर बात उन्होंने कहा कि एक और अदालत में एक और फिल्म पे एक मामला सब जुडिस है और आप यहाँ पर उसकी रिपोर्ट पढ़वा रहे होंगे। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने उनको फिर कहा कि आप ये हमें बता दें प्रिसाइजली कि आप कल कितनी देर में, आप कितना वक्त और लेंगे दलाइल कंक्लूड करने में। तो उन्होंने कहा कि मुझे वक्त तो दरकार होगा, मैं बता नहीं सकता, लेकिन 1 से 2 दिन और कम अज़ कम, और उसके अलावा भी टाइम लग सकता है। तो इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने कहा जस्टिस इनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिस्टर आमिर रहमान को कि बराए मेहरबानी आप कोशिश कीजिए कि आप कल दलाइल ख़त्म करें। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगर कल भी दलाइल ख़त्म नहीं होते तो अगला हफ्ता आ जाएगा और अगले हफ्ते में जस्टिस मंजूर मलिक ने रिटायर हो जाना है और उसके बाद फिर बेंच दोबारा टूट जाएगा। फिर नए जजेस जब तक एलिवेट होके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर तादाद पूरी होती है तो फिर नया बेंच बनेगा, कौन सा बैठेगा कौन सा नहीं, तो मामला तो वहीं का वहीं रहेगा फिर। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट से पहले फैसला ना हो सके और ये बेंच टूटे। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है जिस अंदाज में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये वक्त ले रहे हैं। और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी, जो जस्टिस उमरता बंदयाल है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस काजी अमीन अहमद हैं, जस्टिस सजाद अली शाह हैं, वो समझते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जितना वो चाहें दरकार हो उनको वक्त वो उनको मिले अपना आर्गू करने के लिए। तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।